خبر صاحب بتائیے گا نگراں سیٹ اپ اب کیسے ہو پائے گا؟ کیا قانونی پیچیدگیاں ہیں؟ دیکھیے اب میں پوری بات سمجھ نہیں سکا، لیکن چونکہ قانونی پیچیدگیاں کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آج کا جو اجلاس تھا قومی اسمبلی کا، اس میں ایجنڈا آئٹم تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر رائے شماری کرانا اور اس پہ گنتی جو ہے اس کو کرنا۔ تو اس کے ایجنڈا کے باوجود بھی ایک پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر منسٹر لا آئے اور انہوں نے آرٹیکل 5 کو جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا کہ یہ سب کچھ ایک بیرونی سازش کے نتیجے میں ہو رہا ہے، اور لیکن پہلے آپ اس پہ رولنگ دے۔ اور وہ جو ایک مینڈیٹری ایک پروویژن تھی 95 کی، اور وہ قانون اور آئین جو ہے اس کے بارے میں بڑا واضح ہے، اور وہ اس کا آخری دن تھا کہ اس پہ ہر حالت میں اس پہ رائے شماری ہونی تھی۔ اس کو پس پش ڈال کر ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ آرٹیکل 5 کو انووک کرتے ہوئے، اس کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی اقدام ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، اور میں رولنگ دے رہا ہوں کہ یہ غیر آئینی ہے اور اس کو جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر کے تو اجلاس جو ہے وہ پروروگ کر دیا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے، اور وہ رولنگ جو دی ہے وہ آئین کی کسی پروویژن سے انحراف ہے، تو کیا پھر اس کو وہ جو استثناء آئین نے دیا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندرونی معاملات ہیں، یا جو اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر یا چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور ان کے افسران جن کو اختیارات تفویض کیے گئے ہیں رولز آف بزنس چلانے کے لیے ہاؤس کے، اگر اس میں اگر کوئی وہ خرابی ہوتی ہے تو وہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر اس طرح دیکھا جائے کہ اگر ایک ایسی رولنگ اسپیکر یا چیئرمین سینٹ دے دے جو کہ آئین کی روح کے بالکل منافی ہو، مثلا اگر ایک اسپیکر جو ہے وہ رولنگ دے دے کسی کے پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر کہ اس ملک میں پارلیمانی نظام نہیں صدارتی نظام ہونا چاہیے، اور اسپیکر اس بات کی رولنگ دے دیں، تو کیا وہ رولنگ بائنڈنگ ہوگی؟ تو آنسر از نو۔ تو ایسی صورت میں جو کہ آئین کے بالکل اگینسٹ ایک بات ہو رہی ہے، تو اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے وہ بالکل رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین کی جو پروٹیکشن ہے وہ تو خیر سب کا فرض ہے، وہ پارلیمنٹ کے ممبرز کا بھی فرض ہے، ہر شہری کا فرض ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک فائنل اتھارٹی ہے جس نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ آئین کی کون سی پروویژن جو ہے اس کی کیا تشریح ہے، اور کون سی پروویژن کو کس آرٹیکل کے اوپر فوقیت حاصل ہوگی۔ تو اسی لیے یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ ان کی جو رولنگ ہے ڈپٹی اسپیکر کی وہ آئین کے منافی ہے، اور اس کو اگر سیٹسفائیڈ کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو پرائم منسٹر نے ایڈوائز کیا ہے فار دی ریزولوشن آف نیشنل اسمبلی وہ بھی ساتھ چلی جائے گی، اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ نے ڈیزالو کر دیا ہے، تو یہ سارے اقدامات جو ہیں یہ بالکل زمین بوس ہو جائیں گے۔ تو اب یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جس طرح محمد خان جنیجو صاحب کے کیس میں ہوا تھا کہ اس میں گو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی جو اسمبلی تحلیل کی گئی تھی جنرل ضیاء اللہ کی طرف سے، اس کو انہوں نے غیر آئینی اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ اب الیکٹرل ریٹس کو وہ چونکہ انوائٹ کر دیا گیا ہے تو بہتر ہے عوام کے سامنے رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کی بھی حکومت ختم کی گئی تھی لیکن پھر اس کو بھی بحال کر دیا گیا تھا۔ ماضی میں اس طرح کی نظیریں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔